اس وقت محسن نقوی بھی میں نے سنا ہے کہ اس وقت پشاور شہر میں موجود ہے. اس کو شکر کرنا چاہیے کہ ہم لوگ پختون لوگوں میں ہماری روایات ہوتی ہیں کہ مہمان کسی کے شہر میں یا گھر میں آتا ہے تو ہم لوگ پھر اس سے اس سخت لہجے میں بات نہیں کرتے جو کہ ہم لوگ کہیں اور کرتے. پر ایک میں بات ضرور پوچھوں گا محسن نقوی سے کہ تمہیں جس وقت خیبر پختونخوا کی ابھی ضرورت پڑی ہے حکومت کی تو تم منہ اٹھا کے یہاں پہ آ گئے ہو. پختون تحفظ موومنٹ کے نہتے اور معصوم جرگے کے ممبران پہ تمہارے آرڈرز پہ جو گولیاں برسی اور 4 لوگ شہید ہوئے اور 13 سے زیادہ زخمی ہوئے, ان کے خون کا حساب تمہیں دینا پڑے گا. شہباز شریف کو اور ساروں کو دینا پڑے گا. 13 سے زیادہ زخمی ہوئے, محسن نقوی, اس کا حساب تمہیں دینا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ تم ہمارے عزت پہ ہاتھ ڈالو. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان کو اریسٹ کرنے کی تم کوشش کرو, تمہارے آرڈر پہ ہوا تھا, شہباز شریف کے آرڈر پہ ہوا تھا. ڈی جی رینجرز تم اور آئی جی اسلام آباد تمہارے آرڈرز پہ وہ لوگ اندر گئے تھے خیبر پختونخوا ہاؤس میں, جو کہ خیبر پختونخوا کی زمین یا ٹیریٹری مانی جاتی ہے. کیوں گئے تھے؟ توڑ پھوڑ کیوں گئی تھی؟ ایک وزیر اعلیٰ کو تم لوگ اس طرح اس کے ساتھ ڈیلنگ کرتے ہو, یہ تم لوگ عزت دیتے ہو, اور پھر جس وقت پھنستے ہو تو پھر اسی وزیر اعلیٰ علی امین خان کے پیروں میں آ کے بیٹھتے ہو, اور اسی وزیر اعلیٰ علی امین خان کے پیر پکڑ کے ان سے معافی مانگتے اور کہتے ہو کہ جی ابھی حالات سدھارو. علی امین خان صاحب تو ان کا جگرا بڑا ہے, وہ معاف کر دیں گے. اور یہ میرے ساتھی جو یہاں پہ موجود ہیں خیبر پختونخوا کے, اور ہم سارے, ہمارے شاید دلوں میں محسن نقوی معافی کی اتنی گنجائش نہیں ہوگی. بہتر ہے کہ تم یہاں پہ ہمارے صبر کا پیمانہ زیادہ لبریز نہ کرو اور لوگوں سے معافی مانگو. ان خاندانوں کے پاس جاؤ جن کے دل کے ٹکڑے تم نے شہید کی ہیں, جن کو زخمی کی ہے تمہارے آرڈرز پہ ہوا ہے. ملک میں امن و امان ایسی ٹھیک نہیں ہو سکتی. تمہارے آرڈرز پہ میرے وزیر اعظم عمران خان صاحب, مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب, ہمارے باقی رفقائے کار جو کہ جیلوں میں اسیر ہیں, تمہارے آرڈرز پہ اور شہباز شریف کے آرڈرز پہ ان سے ملاقاتوں کی اجازت ختم کی گئی ہے. ان کو سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا گیا ہے, اخبار ان کو نہیں دی جا رہی, پوری دنیا سے ان کا رابطہ منقطع کیا گیا ہے تمہارے آرڈرز پہ. منافقت نہ کرو محسن نقوی. تمہارا جو یہ منافقانہ عمل ہے یہ چہرہ ہم نے دیکھا ہوا ہے. پہلے 450 ارب روپے کا جو گندم کا سکینڈل ہے اس کا حساب دو. یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف ایک پرامن جماعت ہے. ہم لوگ یا ڈی چوک جاتے تو کیا ہوتا؟ پرامن, وہاں پہ ایک چیز نہیں ٹوٹی. پرامن طریقے سے گئے, پرامن طریقے سے آئے, لیڈرشپ موجود. ایم این ایز کو ہم نے محفوظ جگہوں میں منتقل کیا ہوا ہے. لوگ پوچھتے ہیں ایم این ایز کیوں نہیں تھے؟ اور بھائی ایم این ایز اس لیے نہیں تھے کیونکہ یہ حکومت ہمارے ایم این ایز کے رشتہ داروں کو اٹھا کے ان کو زد و کوب کر رہی ہے. انتظار پنجوتا صاحب کو اٹھا لیا پرسوں, مسنگ پرسن ہے, وکیل ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کے. عظما خان صاحبہ کو, علیمہ خان صاحبہ کو, ہمارے کتنے ساتھیوں کو, ریاض فتیانہ صاحب کے بیٹے کو, مختلف ہمارے ایم این ایز کو, ان کو زد و کوب ان کی فیملیز کو کیا جا رہا ہے. میرے اپنے گھر پہ بغیر وارنٹ کے ریڈ کیا گیا. یہ کون سے ملک میں, کون سے معاشرے میں ہوتا ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کے گھر میں آپ ریڈ کر رہے ہو بغیر وارنٹ کے؟ یہ کوئی حالات ہے ملک کے؟ شہباز شریف اور محسن نقوی اور اسٹیبلشمنٹ اور آپ کے ایجنسیز کے سربراہان. سعودی ڈیلیگیشن پاکستان میں آیا ہوا ہے, اہلاً و سہلاً. پر میں پاکستان کی حکومت کو, اس فارم 47 حکومت کو کہتا ہوں
کہ سرمایہ کاری آپ کے ان کرتوتوں کی وجہ سے نہیں آئے گی، کیونکہ دنیا نے آپ کا مکروہ چہرہ دیکھا ہوا ہے اور پتہ ہے۔ میرے جو ساتھیوں پہ آپ لوگوں نے ٹیئر گیس کے گولے برسائے، 2000 سے زیادہ لوگوں کو قید کیا، آج بھی اڈیالہ اور مختلف جگہوں میں ان کو قید کیا ہوا ہے، تحریک انصاف کے ورکرز کو، ان کو فی الفور رہا کیا جائے۔ کیوں کیا ہوا ہے یہ ہم لوگ نہیں مانتے، اور جب پھنستے ہیں تو پھر آپ کو خیبر پختونخوا حکومت یاد آتی ہے۔ گند آپ نے خود گھولا ہے، لوگوں کو آپ نے خود ٹارچر کی ہے۔ ان شہیدوں کا خون مرکزی حکومت شہباز شریف اور محسن نقوی اور ان لوگوں کے ہاتھوں پہ ہے۔ انٹیلیجنس ایجنسیز کے سربراہان کو یہ یاد ہونا چاہیے اور یاد کرنا چاہیے کہ ویگو ڈالے کے بجٹ جو آپ کو نیشنل اسمبلی دیتی ہے اس کو آپ کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے استعمال کریں اور صحیح لوگوں کا تعاقب کرنے کے لیے کریں، نہ کہ معصوم تحریک انصاف کے لوگوں کو اور میڈیا کے لوگوں کو زد و کوب کرنے کے لیے اور اٹھانے کے لیے کریں۔ بس ہو گئی ہے، قوم تھک گئی ہے۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے لوگ امن چاہتے ہیں۔ بالکل غلط، ریجیکٹ کرتا ہوں آپ کی اسرشن۔ چیف سیکرٹری کو اور آئی جی کے پی کو ڈائریکٹ آرڈرز محسن نقوی کے ہیں، اور وہ آئین میں اور اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ اسی لیے کل خیبر پختونخوا اسمبلی نے آئی جی سے پاورز واپس کرنے کا بل جو ہے وہ پاس کرایا اور کابینہ نے کیا ہے۔ علی امین خان صاحب میرے چھوٹے بھائی ہیں، جس طرح سے وہ شیر گیا ہے، جس طرح سے وہ رکاوٹیں اس نے کھولی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھیوں نے کھولی ہیں، جس طرح سے ٹیئر گیس اور گولیوں کا انہوں نے مقابلہ کیا ہے، کٹی پارٹی مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ 25 مئی 2022 کو اسی شہر پشاور میں سے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے مجھے حکم دیا تھا کہ رستے کھولنے چاہیے، اور الحمدللہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہ کٹی پارٹی ہم نے کھولی ہے، اور جس طرح وہ بند تھی انہوں نے کھولی ہے اور آگے گئے اور اپنا مشن انہیں اکمپلش کیا۔ ان کو وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ آپ نے ڈی چوک پہنچنا ہے، وہ پرامن طریقے سے وہاں پہ پہنچے، کوئی زخمی نہیں ہوا تھا، کوئی پتہ بھی نہیں ہلا تھا۔ یہ سب کا سب جو انہوں نے ایک سنسنی خیز مرحلہ بنایا ہوا تھا، یہ ڈرامہ بنایا ہوا تھا، یہ محسن نقوی، شہباز شریف، انٹیلیجنس ایجنسیز اور انہوں نے بنایا ہوا تھا۔ کوئی وجہ نہیں تھی، وہاں پہ جاتے، وہاں پہ تقریر ہو جاتی تو کون سا زمین آسمان اوپر نیچے ہو جاتا، آ جاتے واپس۔ پرامن پارٹی ہیں، پرامن طریقے سے ہم لوگ اپنا جلسہ جلوس کر سکتے ہیں، یہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے۔ سر آپ نے یہ بات کہی، تھوڑا سا ریپیٹ کرا دیں۔ محسن نقوی صاحب اب یہاں پر آئے ہیں، معاملات دیکھ رہے ہیں، تو پہلے وہ سو گئے تھے یا کیا مسئلہ تھا؟ کون سو گئے تھے؟ نقوی صاحب ابھی ضرورت پڑی۔ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ محسن نقوی کو جس وقت اس کے مکروہ آرڈرز، یہ وفاقی حکومت کا ہم مکروہ چہرہ دیکھ رہے ہیں، ان کے آرڈرز، شہباز شریف کے آرڈرز پہ، محسن نقوی کے، انٹیلیجنس ایجنسیز کے، میں نام لوں آپ چلا بھی نہیں سکتے ہیں، ان کے آرڈرز پہ پی ٹی ایم پہ فائرنگ کی گئی، اور چیف سیکرٹری اور آئی جی پولیس کو ڈائریکٹ آرڈرز ملے۔ اس پہ صوبائی حکومت پاکستان تحریک انصاف کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، یہ ان کو ڈائریکٹ آرڈرز مرکز سے ملے، جو کہ قانونی طور پہ ان کو مل سکتے ہیں کیونکہ وہ وفاقی حکومت ان کو یہاں پہ پلیس کرتی ہے، اور اس کی وجہ سے یہ شہادتیں ہوئی ہیں۔ یہ خون جو ہے یہ محسن نقوی اور شہباز شریف کے ہاتھوں پہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ جو شہداء ہیں ان کے درجات بلند کریں اور ان کے لواحقین کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے، پر یہ بگاڑ وفاقی حکومت کے ہاتھوں ہے۔ اس کو سدھارنے کے لیے ابھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے قدموں میں آ کے بیٹھے، تو جس وقت انہوں نے خیبر پختونخوا اور خیبر پختونخوا کی عزت پہ ہاتھ ڈالا تھا، اس وقت یہ کیا ستو پی کے سوئے ہوئے تھے یا نشے میں تھے؟ ہاں، طاقت کے نشے میں تھے۔ مکروہ چہرہ آپ نے دیکھ لیا، پر پروردگار بھی ہے، یہ ان کی آکڑ رب نے کچھ گھنٹوں میں ہی نکال دیا کہ آج اسی وزیر اعلیٰ علی امین خان جس کو یہ اریسٹ کر رہے تھے،
اور وہ آئی جی اسلام آباد جو گالیاں بک رہا تھا وہ آج اسی وزیر اعلیٰ کا آ کے پیروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ رب دکھاتا ہے. سر یہ بتائیے کہ کل جو جرگہ ہونے جا رہا ہے کیا آپ اس میں شرکت کریں گے کہ وہاں پر جائے گی؟ دیکھیں ہمارا ایک ہی چیز ہے کہ آئین اور قانون پاکستان کے تحت ہر جرگہ ہونا چاہیے. جرگے ملک میں ہونے چاہیے اور اس پہ پاکستان کی سالمیت اور پاکستانی آئین اور قانون کا تقاضا پورا ہونا چاہیے. جو ہمارے ساتھیوں کی رنجشیں ہیں وہ ضرور اس کو ظاہر کریں. یہ جرگہ ہماری روایت ہے. جرگے میں لوگ جو دکھی ہوتے ہیں وہی جرگہ بلاتا ہے کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے, اس کا حل نکالو. جرگے میں ان کی جو رنجشیں ہیں وہ سامنے لائیں, ضرور لائیں, اور حکومتوں کے ان کے جو ڈیمانڈز ہیں وہ سننی چاہیے اور اس کا حل بھی کرنا چاہیے.